لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. رواه البزار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، یہ سورہ الذاریات کی 2 آیتیں اور مسند بزار میں عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی. سورہ الذاریات کی آیت میں جو مفہوم ہے وہ یہی ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ ساری چیزیں جن کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے. موت کے بعد جو کچھ آنے والا ہے اس کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، موت کے فیصلے بھی آسمان پر ہوتے ہیں. وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، جو کچھ اللہ اور اس کا رسول بتا رہا ہے یہ سچا ہے اور اس کی سچائی اتنی واضح ہے جیسے آپ سامنے باتیں کر رہے ہیں. سامنے جو آدمی بات کر رہا ہوتا ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہوتا. تو یہ عین الیقین اور حق الیقین کے درجے میں بات ہے. رزق کے حوالے سے حدیث میں بھی یہی بات آئی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل ان روح القدس نفث فی روعی، جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. نفث فی روعی، میرے دل میں پھونک ماری، سرگوشی کی، ایک بات میرے دل کے اندر ڈالی. ظاہر ہے کہ جبریل اور روح القدس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اپنی طرف سے نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھتا. یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے. یہ موضوع پھر دوسری طرف چلا جائے گا، ورنہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے، کئی نشانیاں ہیں. سامنے جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں، انتہائی براق سفید کپڑے، انتہائی حد درجہ کے سیاہ بال، لیکن مدینہ کے لوگوں میں سے کوئی اس کو نہیں پہچانتا اور مسافر بھی نہیں ہے. مسافر اس لیے نہیں ہے کہ آج کا دور تو ہے نہیں، اس زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ گرد و غبار تو ان کے کپڑوں سے، ان کے جسم سے، اور پھر تھکاوٹ بھی اس کے چہرے سے آیا ہوتا. نہ وہ مدینے کا باشندہ ہے اور نہ وہ باہر سے آیا ہے، بس کوئی غیبی مخلوق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ہذا جبریل، یہ جبریل ہے. اب اگر وہ دنیا کا کوئی آدمی ہوتا تو 10 سال نہیں 50 سال بعد تو پتہ چل جاتا نا کہ نعوذ باللہ اس نے جھوٹ بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھل کر بات کی، جبریل تھا. آپ نہیں جانتے تھے، میں جانتا تھا.
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اور اتنے میں وہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چارپائی پر ایک آدمی بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ وہ آدمی باہر نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر حضرت حفصہ سے پوچھا، حفصہ جانتی ہو وہ آدمی جو میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا کون تھا؟ تو حضرت حفصہ فرماتی ہے وہ تو دحیہ تھا، دحیہ کلیبی، ایک صحابی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہتے نہیں وہ جبریل تھا، ابھی کوئی ایسی بات تو نہیں تھی۔ اور دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، آتے تھے، اگر وہ کہتے کہ وہ تو میں تھا تو پھر اس نے کہا میں تو نہیں گیا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ جبریل تھے۔ تو یہ صداقت کی نشانیاں ہیں، ناقابل تردید نشانیاں، ناقابل تردید شہادتیں۔ پیغمبر کے علاوہ ایسا کوئی آدمی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ تو جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا حتیٰ کہ وہ اپنا رزق مکمل کھا نہ لے، مکمل لے نہ لے، اس کے حصے میں جو رزق لکھا ہوتا ہے وہ پورا کر لے، تب اسے موت آئے۔ ایک تو اجل ہے، حضرت علی فرماتے ہیں الاجل حصن حصین، اللہ کی طرف سے کسی کی موت کے لیے مقررہ وقت ایک مضبوط قلعہ ہے، بس آپ مان لیں کہ جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت نہیں آیا تو آپ نہیں مر سکتے، آپ کو کوئی نہیں مار سکتا، اور جب وہ قلعہ ہی، اس کی دیواریں ہی گر جائیں، بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اس کی دیواریں تو ایک دن گر جائیں، تو پھر آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ لن تموت ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، رزق اپنا پورا پورا لوگے تب تمہیں موت آئے گی، اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تو اللہ سے ڈرو اور رزق کی طلب میں حرص سے کام نہ لو۔ اس موضوع کو تو میں بعد میں آتا ہوں، پہلے رزق کی بات ذرا سمجھتے۔ رزق عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے ہم استعمال کرتے، جسے جو ہماری ضرورت ہے۔ یہ میری ٹوپی رزق ہے، یہ میرے کپڑے رزق ہیں، یہ میرے جوتے رزق ہیں، جہاں پہ میں بیٹھا ہوں وہاں پہ وہ رزق ہے، جس گھر میں میں رہتا ہوں وہ رزق ہے، جو ہوا جو سانس میں لیتا ہوں یہ رزق ہے، جو پانی میں پیتا ہوں وہ رزق ہے۔ یہ اردو اور پشتو کا رزق جو ہے وہ صرف روٹی ہے۔ وہ غالب کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ شراب کا تو اللہ نے وعدہ نہیں کیا، رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اس نے بھی رزق کا مفہوم بہت تنگ کر دیا۔ یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں ہمارے ادھر ادھر، وہ کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا آسان ہے، بس آپ اردو ویسے بھی جانتے ہیں، اردو میں کافی عربی الفاظ ہیں، تو جو لفظ تمہیں نہ آتا ہو وہ ڈکشنری میں دیکھ لو، کسی مولوی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنا کھل کر وہ پہلے نہیں بتا سکتے، ورنہ پھر تو یہ بات بھی ہے کہ کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی قرآن کسی پتھر پر آ کر رکھا جاتا اور لوگوں کو کہا جاتا کہ جاؤ تمہارا وہ ادھر پہ کتاب پڑھی ہے، جاؤ اس کو پڑھو۔ تو جو عرب تھے انہوں نے تو پیغمبر سے سیکھ کر سمجھا قرآن کو، اور جو عربی کے الف با سے بھی واقف نہیں ہے، صرف اردو جانتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے اردو کیسے جانتے ہیں، ہنسی آتی ہے ہمیں باتوں پر کہ جو عربی کے الفاظ ایسے بولتے ہیں جس طرح کوئی نئی زبان سیکھتا ہے، جس طرح 2 سال کا بچہ
بولتا ہے. کہتے ہیں عربی زبان میں بھی لفظ ہے اور کہتے ہیں دیکھ نا رزق دیکھ اردو میں بھی ہے عربی میں بھی. تو اردو میں اور عربی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. وہی الفاظ جو عربی کے ہیں وہ جب اردو میں آتے ہیں تو ان کی شکل کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. عربی زبان میں مسمار کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں مسمار کرنا کس کو کہتے ہیں؟ مسمار. وہ مسمار اور ڈیمالش ہو گئی، اس عمارت کو ڈھا دیا. لیکن عربی میں مسمار کا معنی ہے کہ اس کو بنا دیا، اس پر میخیں اور کیلیں ٹونک دی، گاڑ دی. مسمار، مسامیر میخوں کو، کیلوں کو کہتے ہیں، جس سے دو تختے آپس میں جڑتے ہیں. تو عربی میں جوڑنے کی بات ہے اور اردو میں آ کر توڑنے کی بات ہو گئی. اور آپ اسی سے عربی سیکھیں گے اور اسی سے قرآن سیکھیں گے، اسی سے ہدایت لیں گے. حجام عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں اور اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ حجام، حجامہ. حجامہ آج کل لفظ مشہور ہے، حجامہ. حجامہ کرنے والے کو کہتے ہیں، نائی کو نہیں کہتے. ہم اردو میں نائی کو حجام کہتے ہیں. نائی، وہ نائی کا لفظ یاد آ گیا، اس کو باربر کہتے ہیں. باربر. باربر کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک شیطانیت والا لفظ ہے. بربریت کا لفظ اردو میں آ گیا، ظلم اور بربریت. کیوں؟ بربر کون تھی؟ بربر ایک قوم ہے مراکش کی، انتہائی جنگجو قوم ہے، جس طرح پختون جنگجو قوم ہے. بربر لوگوں سے ڈرتے. یہ جو محمد بن قاسم تھا، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم نہیں، طارق بن زیاد جو تھا، یہ بربر قوم سے تھا. اس نے وہاں پہ جا کر 8-10 ہزار کی فوج سے پورا اسپین فتح کیا تو لوگوں پر لرز اتاری ہوئی. کہتے ہیں بربر. اچھا یہ بربری ہے. بربر کا مطلب ہے کہ بھاگو اس سے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر بربر کو بدنام کرنے کے لیے حجام کا نام باربر رکھ دیا، اور اردو میں اس کو بربریت کہا گیا. ظلم، بربریت، ظلم کا یعنی مترادف قرار دیا. یہ ہے ہماری اردو کی عربی، اور اسی عربی سے لوگ سمجھتے ہیں قرآن کو. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی. میں رزق کی بات کر رہا تھا. رزق کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں، جو کچھ ہماری ضرورت ہے، جس سے ہماری زندگی چلتی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تو رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا نہیں بنایا کہ تم رزق کے لیے اپنا سر نیچے کرو. جتنے بھی جانور ہیں وہ ان کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں کھانے کے لیے تو وہ اپنا سر نیچے کر کے کھاتے ہیں. آپ کو کہا کہ نہیں، آپ ہاتھ میں نوالا لے کر اوپر اٹھاؤ، سر نیچے نہ کرو. سر رزق کے لیے کسی کے آگے مت جھکاؤ. یہ تو خدا نے دیا ہے، اور چہرہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئے نور میں سے ایک نور ہے. تو اس کو کسی مخلوق کے سامنے مت جھکاؤ. اس کو تھوڑی بہت چیزوں کے لیے چڑھیے کی طرح دانے پہ گرتے ہو، کس لیے پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو خواب. تو رزق کے لیے اس طرح نہ جھکو. وفی السماء رزقکم، اوپر سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. سارے دنیا کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، ساری دنیا کو. لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جا کر خریدتے ہیں، پھر اسے پیستے بھی ہیں چکیوں میں، پھر اسے بھونتے بھی ہیں، پھر اسے پکاتے بھی ہیں، پھر اس میں نوالا بھی بناتے ہیں. تو یہ سارا کام ہوتا ہے، لیکن دینے والا اللہ ہے. تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ 2 باتیں یاد رکھو. ایک بات تو یہ ہے کہ اتنا حرص نہ کرو کہ بالکل آپ ایسے لپکیں گے رزق کے لیے کہ اپنی عزت نفس بھی گنوا بیٹھیں، اپنی انسانیت کو بھی پاؤں کے نیچے رون دیں. اس طرح نہ کرو. احترام کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ اس کو حاصل کرو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. یہ خطبوں میں ہم سنتے ہیں، خطبوں میں بار بار، میرے خیال میں ہر خطبے میں آپ یہ لفظ سنتے ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي. اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو،
حرام و حلال کا خیال رکھو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور رزق طلب کرو یقیناً، لیکن بہتر طریقے سے طلب کرو، بہتر طریقے سے طلب کرو. عزت نفس کے بدلے نہیں. اس رزق کیا کہتے ہیں اقبال، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اپنی پرواز میں کوتاہی رزق کے بدلے، اپنے نظریے کو رزق کے بدلے. اقبال پھر کہتے ہیں اے میرے فقر غیور، ہاں فیصلہ تیرا ہے کیا، خلعت انگریز یا پیرہن چاک چاک. سمجھ آ رہی؟ دوسروں سے مانگنے، مغرب سے مانگتے ہو. یہ افغانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں نوالے کو ترسو گے، ہماری بات مانو گے تب ملے گا کچھ. میں نے ان کو کہا بار بار کہ اللہ کے بندو، جرمنی والوں نے جنگ عظیم کے بعد پتے کھائے ہیں، آپ کے پاس تو انگور بھی ہوتا ہے، انار بھی ہوتے ہیں، اتنے پھل ہوتے ہیں کہ ٹنوں کے حساب سے آپ دوسروں کو بیچتے ہیں، وہی کھائیں نا، وہی کھائیں. 40 سال جو آپ پہاڑوں میں رہیں تو 1 سال 2 سال مزید برداشت کر لیں، لیکن اپنی غیرت پر نہ کرے سودا. رزق کے بدلے، رزق وہ چیز ہے جو دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ہے. حدیث میں جو بات آئی ہے، وہ دجال کہے گا لوگوں کو کہ میرے سامنے سجدہ کرو تو رزق دوں گا ورنہ بھوک سے مر جاؤ. تو یہ پیرہن چاک چاک، یہ چاک چاک گریبان آپ کے لیے عزت کا مقام ہے، اس میں تمہاری عزت ہے. لیکن دوسروں کے در پہ جا کر سجدہ کر کے کوئی نوالا لوگے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے آپ کی عزت نفس بھی مجروح ہو جائے گی، آپ کا ایمان بھی جائے گا، آپ کی غیرت بھی جائے گی، آپ کی تاریخ بھی جائے گی، آپ کی سب کچھ جائے گا. اس سے تو بہت بہتر ہے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. بالکل اس رزق کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ایک چیز لٹکی ہوئی ہے. اب میرا ہاتھ اس تک پہنچتا نہیں ہے تو میں کوئی چیز لا کر رکھ دیتا ہوں تاکہ وہاں تک پہنچ جاؤں. تو یہ تو کر لو، لیکن ایسا تو نہ ہونا کہ نہ اپنے باپ دادا کی لاش رکھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور وہ رزق لے لو. ایسا تو نہ ہونا کہ قرآن اور حدیث کی کتاب اوپر رکھ دو، اس سے سیڑھی بناؤ اور اس کے اوپر رکھ دو، پاؤں رکھ دو اور اس کے پہنچ جاؤ. ایسا تو نہ کرو نا. ٹھیک ہے سیڑھی بناؤ، ٹھیک ہے کوئی پتھر لاؤ، لیکن یہ تو نہ کرو کہ اپنے باپ دادا کی لاشیں رکھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس کو حاصل کرنے کے لیے. قرآن اور حدیث کی کتابیں رکھ کر جس پر تمہارا ایمان ہے اسے رکھ کر اس کو پاؤں رکھو اور اوپر سے اس کو حاصل کرو. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ فإن ربکم فإن اللہ يحب المتوکلین. اعتماد اللہ تعالیٰ پر کرو، اسباب استعمال کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ.